شرفت يا شهر القرآن أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن يا أيها الدائم الله هم واحد الدائم الله يا أيها النائم الله هم واحد الدائم الله والمسلم الصائم في ليله قائم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کے ساتھ شہنیلا مظہر سوہنی دھرتی ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر حامد. ناظرین، اگر میں آپ سے بات چلوں، ہمارا اور آپ کا ساتھ تقریباً کوئی 25-26 دنوں کا ہو چکا ہے، اور آج کی اگر ہم بات کریں، آج کے دن کی مناسبت کی بات کریں، آج 27ویں کی رات ہے. اگر تھوڑی سی میں جنرل بات کروں، جب ہم بچپن میں کھیلتے ہیں اور ہم چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کوئی چیز چھپا دیتے ہیں، اور ساتھ ہم اپنے بہن بھائیوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اچھا یہاں سے وہاں جاؤ، وہاں سے وہاں جاؤ، اشارے ان کو دے دیتے ہیں کہ فلاں چیز آپ ڈھونڈ لو، فلاں چیز آپ کا انعام ہے. بالکل اسی طرح ایک رات ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنے روزے داروں کے لیے انعام کے طور پہ رکھ دی ہے، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بھی بتا دی ہیں. وہ رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ اگر اس کو پا لیا جائے، لیکن کیونکہ وہ رات امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے اور اس کو پانا مشکل بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پانے کے لیے کچھ نشانیاں بھی رکھتی ہیں کہ ہم نابینا لوگوں کی طرح اندھیرے میں ہاتھ ٹٹولتے نہ پھریں، بلکہ جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کے ذریعے اس رات کو پالیں. بالکل جناب، ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کے فضائل کیا ہیں، اس کی عبادات کیا ہیں، تھوڑا سا ہم اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھیں گے، اور مزید اس بارے میں آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر حامد. شکریہ شہنیلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. اور کل 14 اگست ایک جوش و خروش سے بنایا گیا. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری خوشیاں بنائی ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے، کیونکہ رمضان مبارک کی جتنی زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں تاریخ میں دیکھیں، ان میں لیٹسٹ جو ہے وہ ہمارے لیے قیام پاکستان کا ایک تحفہ بھی ہے، اور سب لوگوں نے بڑی خوشیاں بنائیں. افسوس کی بات یہ کہ لاہور میں 2 نوجوان وہ خوشیاں مناتے ہوئے کو ویلنگ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. ہمارے لیے یقیناً سوچ کا مقام ہے. پاکستان ہمارے لیے ایک انعام ہے، اور اس انعام والے دن ہمارے لیے شکر کا کیفیت بھی ہے اور یوم توبہ بھی ہے. ہمیں اپنی کمائیوں کی طرف دیکھنا چاہیے، اور توبہ کا دن بھی بنانا چاہیے، شکر کا دن بھی بنانا چاہیے، اور عزم نو کا دن بھی بنانا چاہیے. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. ہمارا آج کا پروگرام ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، اور اس پروگرام میں ہمارے پاس گست تشریف رکھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، جو کہ سربراہ ہیں دارالافتاء و شرعی بورڈ کے، اور چیئرمین ہیں نظام المساجد کونسل کے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑی مہربانی، شکریہ. اچھا سر، جس طرح ابھی ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ہم 24-25 دن ہمیں ہو گئے ہیں روزے رکھتے ہوئے. پورا رمضان کا مہینہ جب ہم روزے رکھیں گے تو آبویس بات ہے، جیسا ٹیچر بھی اپنے بچوں کو انعام دیتی ہے پوزیشن لینے پہ، فرسٹ آنے پہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ جو انعامات کی بارش کر رہے ہیں، اس میں سے شاید ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے. ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں بتائیے اس رات کی تھوڑی سی فضائل کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر اور امت محمدیہ پر خصوصی انعامات اور نوازشیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک لیلۃ القدر ہے. ویسے تو رمضان شریف کا پورا مہینہ ہی برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، لیکن خصوصی طور پر لیلۃ القدر کی رات رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاؤں کی شب ہے، دعاؤں کی شب ہے اور عطاؤں کی شب ہے. رب تعالیٰ سے نعمتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی شب ہے. میں تو سمجھتا ہوں رمضان المبارک کی ساری رحمتیں اور برکتیں ایک طرف ہیں، اس مبارک رات لیلۃ القدر کی رحمتیں اور برکتیں ایک طرف ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس کی فضیلت خود بیان فرمائی ہے. پوری سورہ قدر بیان کی گئی اور اس کا نام بھی لیلۃ القدر رکھا گیا.
کہ یہ قدر و منزلت والی، عزت والی، برکت والی رات ہے، اور اس کے نام رکھنے سے ہی یہ پیغام بھی دیا گیا کہ اس کی قدر و منزلت ہمیں پہچاننی بھی چاہیے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید رب ذوالجلال کی مقدس کتاب ہے، انسانوں کے لیے صحیفہ انقلاب ہے، دستور زندگی ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی اس مبارک کتاب کو جس رات میں نازل کرنے کا انتخاب کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی رات کی قرآن مجید میں اس صورت میں یہ فضیلت بیان کی گئی جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات ہی اتنی عظیم رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ جو مسلمان اس ایک رات عبادت و بندگی کرے رب ذوالجلال اسے 1000 مہینے سے زیادہ اجر و ثواب۔ 83 سال بنتے ہیں، 84 سال بنتے ہیں، اس طرح کا ٹائم بنتا ہے انسان کے۔ سر یہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا یہ پہلی امتوں پہ جس طرح سے روزے فرض کیے گئے، کیا یہ پہلے بھی فرض کی گئی تھی یا صرف امت محمدیہ کے لیے جو خاص انعام ہے؟ یعنی روزے تو تاریخ بتاتی ہے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، ٹھیک ہے، اگرچہ ان کی تعداد مقدار میں فرق رہا، صحیح، لیکن لیلۃ القدر کی رات خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے پیش نظر، آپ کی امت پر شفقت کے پیش نظر عطا کی گئی، اور اس کا ایک پس منظر ہے۔ جی تفاسیر میں باقاعدہ طور پہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام ایک بنی اسرائیل کے شخص کا تذکرہ کر رہے تھے جو 1000 مہینے تک رب ذوالجلال نے اس کو عمر عطا فرمائی، اور اس کی زندگی کا معمول اتنا مبارک رہا کہ وہ دن بھر روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہر رات کھڑے ہو کے عبادت اور بندگی کرتا۔ جب صحابہ اکرام کی مجلس میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا تو صحابہ اکرام کے دل کے اندر جو عبادت کا ذوق شوق تھا، بندگی کا ایک شوق تھا، اس کے پیش نظر صحابہ اکرام اپنے آپ کو دیکھ کے افسوس کرنے لگے، ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، پہلی امتوں کی اتنی عمریں تھی تبھی تو اتنی عبادت کر سکتے تھے۔ جس وقت صحابہ اکرام نے یہ سوچا اور سوچ کر پریشانی کا اظہار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اس پریشانی کا تذکرہ کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس انتظار میں تھے انہیں کیا جواب دیا جائے کہ ان کی عمریں تو 1000 مہینے تک بنتی ہی نہیں ہیں، پھر یہ 1000 مہینے دن کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت اور بندگی کرنا ان کے مقدر میں تو نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے توفیر، جس طرح کائنات میں ساری نعمتیں رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا کی ہے، اسی طرح یہ خصوصی نعمت جو لیلۃ القدر کی نعمت ہے یہ بھی رب ذوالجلال نے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائی، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام کو یہ سورہ قدر دے کر نازل فرمایا، جس میں پیغام دے دیا کہ اے پیارے حبیب آپ اپنی امت کو بتا دیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی عمریں اگرچہ 1000 مہینے تک نہیں ہیں لیکن آپ کو میرے صدقے ایک ایسی رات مل گئی ہے جس رات اگر آپ عبادت کریں گے رب ذوالجلال 1000 مہینے سے بھی بہتر عبادت کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سر یہ جو رات ہے یہ 27ویں حوالے سے زیادہ مشہور ہے، زیادہ تائید کی گئی ہے کہ 27ویں رات جو ہے جو آج کی رات آنے والی ہے، لیکن طاق راتوں کے حوالے سے بھی کہا گیا، اب کو کس چیز پہ زیادہ توجہ مرکوز کی جائے؟ اس میں لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے حدیث شریف میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ایک تو یہ تذکرہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم عطا فرمایا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے، آپ باہر نکلے لیلۃ القدر صحابہ اکرام کو بتانے کے لیے، بالکل ٹھیک، دو راستے میں افراد آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، کہ دنیا کے معاملات کا جھگڑا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، آپ تو بہت بڑی نعمت لے کر تشریف لا رہے تھے اور اپنے غلاموں کو، صحابہ اکرام کو، اپنی امت کو اس نعمت کے بارے میں بتانے آ رہے تھے، جب دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیلۃ القدر کا علم مجھے عطا کیا گیا، اب اس بات کا اظہار کرنے سے مجھے منع کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے۔ اس حدیث شریف میں جہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ لیلۃ القدر کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا کیا، اور پھر علم اس کا اظہار نہ کرنا
لوگوں کو نہ بتانا، اس کا ایک ظاہری سبب یہ بنا تھا کہ لوگوں کا آپس میں دنیاوی جھگڑا کرنا، گویا کہ دنیا کے جھگڑے تنازعات آج معاشرے میں باہمی رنجشیں ہیں، باہمی تنازعات ہیں، ان کی نحوست بھی اس حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے کہ جو آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تنازعات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس حدیث شریف کے پس منظر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم بتانے سے اٹھا لیا گیا، رب ذوالجلال کی طرف سے اجازت نہ ملی، لیکن اس کی تعیین میں حدیث شریف میں آخری عشرے کی طاق راتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر ان میں خصوصی طور پر جو 27ویں شب ہے، جو آج شب آنے والی ہے، اور امت محمدیہ کو، ہماری پاکستانی قوم کو زندگی میں پھر ایک بار یہ نصیب ہو رہی ہے، یہ 27ویں رات کے بارے میں جمہور علماء کرام کی رائے ہے۔ ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے ہے، جو فقہ حنفی کے امام ہیں، اور اسی طرح جو طریقت کے شہنشاہ ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جیسی ان بزرگ شخصیات کی رائے بھی یہی ہے کہ وہ رات 27ویں شب رمضان کی۔ کوئی حدیث، کوئی واقعہ سر اس حوالے سے ہے؟ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتایا، تعین نہیں کیا، بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کا ماننا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سب سے زیادہ علم عطا کیا گیا۔ جب نبی کریم نے نہیں ڈسکلوز نہیں کیا تو عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ اس کے بعد کوئی بھی اگر ڈسکلوز کرے یا کوئی بھی کہے تو ہم اس بات کو مانیں۔ اچھا، ایک اور بات سر، کہ جو آخری رات کے حضرت عائشہ کے حوالے سے بتایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، انہوں نے کہا آخری رات جو ہے مغفرت کی رات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کی آخری رات جو مغفرت کی رات ہے، ایسا بھی ہے کچھ؟ جی ایسا بھی ہے، اور لیلۃ القدر کی جو تعیین ہے وہ نہ بتانا بھی ایک حکمت ہے، اس کا چھپانا بھی انسانوں کے لیے رحمت ثابت ہوتا ہے۔ اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں رات ہے، معین کر دی جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پھر یہ ہوتا کہ پھر تو سارے لوگ بس ایک رات عبادت کر لیتے، باقی ساری زندگی کچھ بھی نہ کہتے اور یہ دعویٰ کرتے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہم نے عبادت کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھپانا رحمت تھا اور بہتر تھا امت کے لیے۔ اور پھر بزرگان دین جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جو کلام الہی کو بھی قریب سے جانتے ہیں اور کلام رسول کو بھی قریب کے جانتے ہیں، ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ امت کو کچھ علامتیں بتا دی جائیں، کچھ نشانیاں بتا دی جائیں، تاکہ ان علامتوں اور نشانیوں کے درپے لیلۃ القدر کو پا لیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگلا سوال بھی یہی بنتا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں روزانہ اسی طرح سورج چڑھ رہا ہے، اسی طرح غروب ہو رہا ہے، بظاہر تو وہی روزوں کا معمولات چل رہے ہیں، تو پھر ایسی کون سی نشانیاں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں؟ لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک علماء کرام نے دلیل یہ بھی دی ہے 27ویں شب رمضان کا لیلۃ القدر ہونا، کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا جو کلمہ ہے وہ 3 بار استعمال ہوا ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، 9 کو جب 3 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب 27 بنتا ہے۔ علماء کرام نے کہا رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر جو سورہ قدر ہے اس کے اندر لیلۃ القدر کا کلمہ 3 بار استعمال فرمایا، تو 3 بار استعمال فرمایا، ہر کلمے میں 9 حروف ہیں، 9 کو جب 3 سے ضرب دیں حاصل ضرب یہ بنتا ہے، گویا کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تھا کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب رمضان ہے۔ تو اس حوالے سے اور بھی بزرگان دین نے اگرچہ علامتیں اور نشانیاں بتائی ہیں، لیکن چونکہ اس کا چھپانا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپایا ہے، لیکن ہم باقی لوگوں کے لیے اہل علم کی رائے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھا کرو۔ اب اہل علم سے جب بعد میں پوچھا، انہوں نے جو ہمیں بتایا، انہوں نے جمہور کی رائے یہ اس بات پہ قائم ہوئی کہ 27ویں شب رمضان جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اچھا سر، یہ رات 10 روز جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ تو عبادت میں ہی گزارتے ہیں، جن میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ یہ جو 8 جو راتیں ہوتی ہیں، طاق راتیں جو ہوتی ہیں، ان کو ہی گزارنا ہوتا ہے، وہ ان راتوں میں کیا کریں، کب تک کی عبادت کی جائے، اور صبح تک آیا کہ عبادت کی جائے، کیا کیا جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے؟ یہ ہے کہ چونکہ اعتکاف کی عبادت بھی اس کے پس منظر کو دیکھا جائے یا فلسفے کو دیکھا جائے تو وہ بھی شب قدر ڈھونڈنے کے لیے ہی ہے۔ بالکل شب قدر چونکہ آخری عشر میں آپ نے بیان فرمائی تو آخری عشر کا اعتکاف بھی سنت فرما دیا۔ ہم اس جواب کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد۔ خواتین و حضرات، ہمیں جانا ہے یہاں بریک پہ، بریک سے آنے کے بعد انشاءاللہ پروفیسر صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اسٹے ود اس۔ يا أيها النائم قم واحد الدائم الله والمسلم الصائم حبیب لایا
मजेदार रमजान ऑफर। रमजान के बाबरकत महीने में 70 रुपए तक की भरपूर बचत, क्योंकि ये दिल का मामला है। हबीब लाया मजेदार रमजान ऑफर। रमजान के बाबरकत महीने में 70 रुपए तक की भरपूर बचत, क्योंकि ये दिल का मामला है। हबीब लाया मजेदार रमजान ऑफर। रमजान के बाबरकत महीने में 70 रुपए तक की भरपूर बचत, क्योंकि ये दिल का मामला है। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हम यहाँ पे बातों का सिलसिला जारी था। प्रोफेसर साहब के साथ इंतहाई मुफीद गुफ्तगू हो रही है। प्रोफेसर साहब, जो सवाल आपसे किया था कि एतकाफ़ के लोग तो वो तो अपनी इबादत कर रहे हैं, जो लोग इंडिविजुअल इबादत कर रहे हैं, जो ताक रातों में ढूंढना चाह रहे हैं लैलतुल क़द्र को, उन्हें किस तरह की इबादत करनी चाहिए? हदीस शरीफ की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात जो हैं उम्मत के लिए रहनुमाई का ज़रिया हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी रहनुमाई हमें कुरान और सुन्नत से ना मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने लैलतुल क़द्र की रात जो है खुसूसी दुआ भी एक इबादत है, बल्कि मग़ज़ इबादत है। मुख़ुल इबादा इस हदीस शरीफ में कहा गया कि ये इबादत का मग़ज़ है। इस हवाले से जब सवाल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया है, मैं समझता हूँ वो दुआ भी है, और चूँकि दुआ मग़ज़ इबादत है, वो मग़ज़ इबादत भी है। और इस शब क़द्र को मुसलमानों ने इबादत करनी है। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। उसमें खुसूसी तौर पे जिस चीज़ को अहमियत देनी चाहिए वो इस दुआ से हमें हासिल होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब अर्ज़ किया कि अगर मैं लैलतुल क़द्र की रात पा लूं तो कौन सी मैं दुआ रब की बारगाह से करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये इरशाद फरमाया था कि आप लैलतुल क़द्र को रब ताला की बारगाह से ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ जो है बड़ी जामे दुआ है, बड़ी मुफीद दुआ है, और रब ताला की बारगाह से माफी चाहने का बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल ठीक। सर, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, तर्जुमा जरूर बता दीजिए। हाँ जरूर, इसका मैं तर्जुमा बताना चाहूंगा। तर्जुमा बताने से ही इसकी इफादियत वाज़ेह होती है। और आज शब क़द्र में जो हम मुसलमानों ने फरीज़ा सरंजाम देना है, रब की बारगाह में सजदा रेज़ी करनी है, रब ताला की बारगाह में इबादत बंदगी करनी है, नवाफिल भी अदा करने हैं, जिनके ज़िम्मे कुछ नमाजें हों फ़रज़ क़ज़ा शुदा वो भी अदा करनी चाहिए, और इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करनी है, दुरूद शरीफ कसरत से और मोहब्बत से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस दुआ के अंदर जो नुक्ता है अगर उसको ना समझा गया, इसके तर्जमे पे गौर न किया गया, तो मैं समझता हूँ दीगर इबादत की वो हलावत और लज्जत हम हासिल नहीं कर सकेंगे। वो ये है कि इस दुआ का तर्जमा ये बनता है कि बंदा रब ताला की बारगाह में ये अर्ज करता है, और अर्ज भी फिर लैलतुल क़द्र शब क़द्र में जब रब ताला की रहमतें आम हैं, पूरे रमजान के महीने की रहमतें एक तरफ और लैलतुल क़द्र की ये रहमतें एक तरफ हैं। रब ताला की तरफ से इतनी रहमतों का सिलसिला जारी है। रब ताला अपने गुनाहगारों को मग़फ़िरत और बख्शिश से नवाज रहा है, और आखिरी अशरा फिर है जहन्नम की आज़ादी का अशरा। जब इस रात में बंदा रब ताला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह बेशक तू जो है मुआफ़ करने वाला है, बिल्कुल ठीक, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व, तू माफ भी करने वाला है और माफी को पसंद भी करता है। गोया कि ये सिलसिला कलाम है कि जब बंदा रब की बारगाह से माफी चाहता है, तो जिस वक्त रब की बारगाह में ये अर्ज करेगा, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला भी है, माफी को पसंद भी करता है, जब दोनों चीजें पाई जाती हैं, अगली बात लाजमी ये है, फ़अफ़ु अन्नी, मैं भी तेरी बारगाह में अर्ज करता हूँ मुझे भी माफ कर दे। सारी कायनात को तू माफ करता है, माफी को पसंद भी करता है। जब बंदा तेरी बारगाह से माफी चाहता है
اس کو مزید رحمتوں سے نوازتا بھی ہے. تو میں تیری بارگاہ سے یہ عرض کرتا ہوں فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما. بالکل ٹھیک. اچھا سر، ہم آج کے پریزنٹ سینیریو کی اگر بات کریں، آخری اشرہ ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا. گو کہ ہمیں اس اشرے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوتی ہے. ہم وہی راتیں جو نظر کر رہے ہوتے ہیں ابھی نظر کر کے، اور ہم جس طرح ابھی 14 اگست کا بھی موقع تھا، ہم پٹاخوں کی نظر کر کے ان کی تھوڑی سی رہنمائی کیجیے. ضرور جو ہے یہ لمحات ہوتے ہیں، زرعی لمحات ہوتے ہیں، ان کو ہم اس طرح کے فضول ٹھاکوں میں اور گھومنے پھرنے میں گزار دینا اور سمجھنا کہ پاکستانی غفلت ہے. اس غفلت کا نتیجہ یہ ہے کو بھی اسی طرح ہی گزار دیا جاتا ہے. القدر کی رات یا آخری عشرے کی تاریخ دنیاوی معاملات جو ہیں ان کی نظر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام کا جب ہم طرز عمل چلے راہ ہیں، وہ مینارہ نور ہیں، ان کی مبارک المعظم کے مہینے میں کا قرض دینا ہوتا، قرض دے دیتے، قرض لینا حدود نافذ کر دی جاتی، اور کوئی گھڑی اور کوئی لمحہ جو ہے اتمام کرتے تھے چکے ہیں کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتیں جو لیلۃ القدر کی راتیں کہلاتی ہیں، ان کی اہمیت کو بھی اگر نہیں سمجھتے اور اس طرح کے دنیاوی معاملات اور کاروباری زندگی میں گزار دیتے ہیں تو یقیناً ان کی بہت بڑی غفلت ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو اس بات کا علم نہیں، وہ بظاہر جو ہے بازار سے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی بازار میں ہو سکتا ہے ان کا کفن بھی خریدا جا رہا ہو. انہیں اس بات کی طرف جو ہے دیکھنا چاہیے. بڑا پیغام آپ نے دیا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں ایسی راتیں غفلت سے نہیں گزارنی چاہیے. یہ شاپنگ وغیرہ عیدی کا سامان اگرچہ ضروری ہے، عید کی خوشیوں جو ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اس کی رغبت دیتا ہے، لیکن خوشیوں کا سامان بھی کسی اس انداز میں کرنا چاہیے تاکہ یہ قیمتی لمحات جو ہیں یہ ضائع ہو جائیں. اللہ کے نام پہ ایک تجربہ گاہ ہم نے حاصل کی، بالکل اس کا انداز بھی ایک چینج ہونا چاہیے تبھی ہو سکتا ہے. اور پھر وہ تجربہ گاہ پاکستان جو ہم نے حاصل کی، یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے، عقل والوں کے لیے عبرت کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رمضان کو عطا کی ہے. گویا کہ نعمتیں در نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں ملنے کا سلسلہ 27ویں رمضان کو ہے، اس کا ایک ثبوت اور دلیل تو یہ بھی ہے. پاکستانی قوم کے لیے سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ آزادی ایک انمول ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستانی قوم کے لیے جو آزادی کا دن بنایا وہ 27ویں رمضان تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ 27ویں رمضان اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں اور رحمتیں ملتی ہیں. اگر ہم اس 27ویں رمضان کو غفلت سے گزار دیں، اس کی حقیقت کو نہ سمجھیں، اس کے تقاضوں کو نہ سمجھیں، تو پھر اس طرح کی بڑی بڑی نعمتوں اور رحمتوں سے ہم محروم ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، آپ نے جس طرح حضرت عائشہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بیان کی کہ ہمیں کثرت سے وہ پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کون سی ایسی عبادات ہیں جن کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں؟ بہت سارے میسیجز سرکولیٹ ہوتے ہیں، اس طرح کر کے نوافل ادا کریں، یہ صورتیں پڑھیں، اس حوالے سے تھوڑی سی ہماری رہنمائی کر. کوئی شک نہیں ہے کہ نوافل کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا وسیع ہے، اور نفل چونکہ اس عبادت کے کہتے ہیں کہ جو آدمی خود کرتا ہے، شریعت نے لازم نہیں کی، فرض نہیں کی، لازم نہیں کی، اضافی عبادت ہے. اب اضافی عبادت کی اس میں ہمیں کسی بات پہ اعتراض نہیں ہے. مختلف میسج آتے ہیں، کتابوں میں بھی نوافل کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بھی جو ہے افطار بریک ہے، نیوز بریک، اور نیوز بریک کے ساتھ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں گے امت مسلمہ کو دعا. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے بریک کی جانب، اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود تھے اور ابھی بھی ہم ان کے ساتھ واپس آ چکے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں لیلۃ القدر سے متعلق کہ لیلۃ القدر ہے کیا اور اس کو ہم کس طریقے سے پا کر سکتے ہیں. سوالات کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر، جس طرح ہم نے یہ تو بات کر لی کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عبادات تو کرتے رہیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رات جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کے بارے میں اتنے انعامات اور اتنے اکرامات کی بات کی گئی، اس رات کو ہم نے واقعی پا لیا ہے؟ کیا کوئی دل کی کیفیت کا نام ہے یا دل کے سکون کا نام ہے؟ کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ کھڑا ہوگا، عبادت بندگی کرے گا، بالکل ٹھیک، اگر اخلاص نیت کے ساتھ عبادت بندگی کرے گا، اسے تسکین دل نصیب ہوگی. اطمینان قلب جو ہے وہ ایک علامت ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری عبادت اور بندگی جو قبول کی گئی ہے. اور لیلۃ القدر کی رات جو ہے اس میں عبادت بندگی کرتا رہے، رب تعالیٰ کا فضل و کرم سے نصیب ہوتا رہے گا. اس کی علامت اگر اس کو کوئی محسوس ہو بھی جائے، پھر بھی چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپایا ہے تو سنت یہی ہے اس کو چھپائے.
صرف اپنے دل کا معاملہ ہے جہاں تک وہاں یہ بھی بات ملتی ہے کہ وہ رات بڑی سہانی سی رات ہوگی، یعنی اس میں نہ تو گرجدار بادل وغیرہ ہوں گے، اس کے اندر ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور صبح جو سورج ہے وہ بغیر شوق کی نکلے گا، نہ زیادہ گرم ہوگا نہ زیادہ گرم نہ سرد، اس طرح بھی اس کی علامت جو ہے بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور سمندر کے پانی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے. میٹھا ہونے سے سر کیا مراد؟ ہاں، یہ بھی ایک پانی جو ہے اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، یا پھر ہر چیز جو ہے وہ بندے کو سجدے کی حالت میں نظر آئے گی. اچھا سر، یہ ایک بندے کی کیفیت ہے، یہ پورے جو عالم اسلام ہے سب کے اوپر یہ رحم کرم ہوگا. ایک بندے کی کیفیت ہوگی، اس کو ایسا لگے گا، یا جس نے نہ پائی جس کو نصیب ہوگی اس کو ایسے لگے گا. اچھا سر، یہ گھڑی نور کا بھی سنتے ہیں کہ اس ٹائم نور نظر آتا ہے، اور بعض لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ پانی دودھ بن جاتا ہے، کی نظر آ جاتی ہیں جس سے بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات. اچھا سر، یہ گھڑی اور ساتھ کا ذکر کیا گیا ہے کہ گھڑی ہے ساتھ، اس کا کیا ڈیوریشن ہوگا؟ پوری رات کی عبادت ہے؟ یہ پوری رات کی عبادت ہی ہے نا اس میں. ٹھیک ہے. یعنی ابھی یہ شروع ہوگی ہے آج، الحمدللہ بھی ہم اس رات میں بیٹھے ہیں. یعنی سورج چوں ہی غروب ہوتا ہے 26ویں رمضان کا، اس کے بعد 23ویں رات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. صحیح. اب طلوع آفتاب تک یہ سلسلہ رحمتوں کا جاری و ساری ہے. ابھی علمی ایک محفل ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی اسی عبادت میں آئے گا. ابھی ہم بہت بڑی عبادت اور بندگی ہے، جو علم دین کی باتیں ہیں، یہ بہت بڑی عبادت بندگی ہے. بلکہ عام ذکر سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس و تدریس اور علم کی جو مجلس ہے اس کو آپ نے پسند فرمایا ہے، اور باقاعدہ آپ نے ارشاد فرمایا ایک مجلس میں آپ تشریف فرما ہوئے، ایک طرف ذکر کی مجلس بھی تھی، ایک طرف حلقہ علم بھی تھا. علمی حلقے میں آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کیونکہ میں معلم بن کر آیا ہوں میں تو علم والی مجلس میں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو لوگ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم پوری رات جاگیں، پوری رات جاگ کر ہی عبادت کریں؟ کیونکہ بہت سے ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا پوری رات کی عبادت کا اہتمام کرنا. تو اس کے لیے دوسری بات ہے ہاں جی، کہ عبادت تو کر رہے ہیں ہم، عبادت کے قبول ہونے کے حوالے سے کیا اس کے پری ریکویزٹس ہیں، کیا شرائط ہیں کہ عبادت قبول ہو رہی ہے؟ ہاں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ صرف لیلۃ القدر کی پوری رات کی عبادت بندگی کا نہیں ہے، اگرچہ انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق ہی عبادت نفلی کرنی چاہیے جتنی وہ بآسانی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، چونکہ جس طرح عبادت بندگی کرنی اس طرح انسان کا اپنے نفس کا بھی حق ہے، باقی بھی اس کی ضروریات کو مسائل ہو سکتے ہیں. تو تاہم جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت معمول مبارک ہے، اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ تو احیا لیلہ، آپ جو ہے احیا لیلہ اس آخری عشرے کی رات کو شب بیداری فرماتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ بیدار کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات بھر کوشش کرنی چاہیے لیلۃ القدر کی رات جو عبادت اور بندگی میں گزرے. اور یہ ہے کہ باقی میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تکلف سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ میں کہوں گا میں ساری رات یہ کرتا رہا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے، عبادت اور بندگی کرنی ہے، خشوع و خضوع سے کرے. اگر مسجد میں ماحول ملتا ہے اس طرح کا مسجد میں کرے، گھر کے اندر کرے نفلی عبادت اور زیادہ بہتر ہے کہ گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت اس کی بات کے وجہ سے. ایک خوبصورت بات آپ نے کہی کہ جیسے کہا گیا کہ عاجز گناہگار جو ہے وہ مغرور عابد سے بہتر ہے. بالکل اس طرح انسان کی گمراہی کا رستہ ہی وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جب وہ یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ وہ کامل ہے اور اس سے وہ واپس نہیں آ سکتا. پھر یہ بڑی جبکہ رب تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری کو اپنائیں. ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک شخص نے 500 سال مسلسل عبادت کی. اس نے جاتے وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ عرض کی، یا الہی میں تیری بارگاہ سے 2 نعمتیں اور مانگتا ہوں. ایک یہ کہ میں جب مجھے موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، دوسرا یہ ہے کہ جب میں اٹھوں پھر بھی سجدے کی حالت میں اٹھوں. یعنی 500 سال مسلسل عبادت کرنے والا آدمی، اس کو جاتے وقت جو نصیب ہوا سجدہ، پھر اٹھتے وقت بھی سجدہ، گویا کہ مرنے کے بعد بھی عبادت میں ہے. لیکن اس کے بارے میں آتا ہے قیامت کے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جب اسے نوازا جائے گا، حکم ہوگا ادخلوا عبدی الجنہ برحمتی، میری رحمت کے صدقے اس میرے بندے کو جنت میں داخل کر دی. وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تیری رحمت کی صدقے نہیں، میں تو اپنے عمل کی وجہ سے کہ میں اتنی لمبی عبادت کی ہے، اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو رب ذوالجلال اس کو فرمائے گا
لوگوں کو فرشتوں سے کہا ہوگا کہ ایک میری نعمت جو آنکھ کی نعمت ہے اس کا صرف وزن کیا جائے اس کی نیکیوں کے ساتھ، اس کے نیک امال کے ساتھ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی اس کو عطا کی، وہ ایک پر ڈے پہ، اس کی ساری عبادت ایک پر ڈے پہ، اس کی عبادت کم پڑ گئی، اللہ کی ایک نعمت وزنی ثابت ہوئی. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنے عمل کی وساطت سے جنت میں نہیں جا سکتا، اس کو جنت میں داخل کرنا. آنکھ تو سر کتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک کیمرہ، اور کیمرے کی بہت ایڈوانس فارم جس تک یہ آج کل کے کیمرے نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کے اوپر جو پلکیں ہیں یہ ایک وائپر کا جو کام ادا کرتی ہے یہاں، اور جو لیشز ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں یہ بیان کرنا چاہتے اس روایت سے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے عاجزی اور انکساری کی ضرورت. یہ نہ ہو کہ ساری رات کوئی بات کرتا رہا، صبح جناب ریاکاری دکھلاوا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ نہیں، یہ بڑی گمراہی. اچھا سر، لیلۃ القدر میں خصوصی دعا کون سی کی جائے؟ خصوصی دعا کا میں نے جس طرح کے پہلے ذکر کیا جو حدیث شریف میں ملتی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے. بہت شکریہ سر. خواتین و حضرات، یہاں پہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، بس اتنا ہی. اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، آج کی میٹا فزکس جو ہے، میں ایک دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو ناسا کے ایک سائنسدان جو ہیں وہ اسی شب قدر کے حوالے سے ریسرچ کرتے رہے، اور انہوں نے یہ جانچا کہ یہ وہ راتیں ہیں جب شہاب جو ہیں وہ زمین پہ نہیں گرتے، حالانکہ عام حالات میں 10 سے 20 ہزار زمین پہ گرتے ہیں، اور ان راتوں میں خصوصی کوئی کرم ہوتا اللہ رب العالمین کا. اس حوالے سے وہ سائنسدان مسلمان بھی ہو چکے ہیں، اور اس بات کو دبایا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی انٹینشنلی دبایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہی سائنسدان جب گئے امریکہ میں، ایک بڑی جو ہے سازش کے تحت حجر اسود سے کچھ پتھر چوری کیے گئے لیزر کے ذریعے، اور ان لیزر کے ذریعے جن پتھروں پہ ریسرچ کی گئی تو ہر پتھر میں سے 20 ڈفرینٹ قسم کی شعائیں نکلتی ہیں، اور اس کی یہ جو ہے خصوصیت بتائی جاتی ہے کہ وہ پتھر جو ہے اپنی طرف دیکھنے والے، اشارہ کرنے والے، اپنے قریب آنے والے ہر انسان کی انفارمیشن کو سٹور کرتا ہے. وہ شمسی پتھر نہیں ہے جو کہ عام حالات میں دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو سائنس یقیناً آج کی ہمارے قرآن پاک کو پروو کر رہی ہے، ہماری دین کے ایڈوانسمنٹ کو پروو کر رہی ہے. اگر آج کا ناخدا ان لوگوں کے لیے سائنس ہے تو اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ وہ تمام لوگ ریورٹ ہو کے آج اسلام کی دائرہ کار میں داخل ہو رہے ہیں. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اسلام کے ان تمام اقدار کو سائنسی حوالے سے بے شک پرکھتے ہیں تو پرکھیں، لیکن ہمیں جانچنے کے حوالے سے ضرورت ہے، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے. ہم یقیناً رائے حق پالیں گے. امید ہے آپ کو آج کا یہ ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو www.facebook.com رمضان لائیو ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور سجیشن دے سکتے ہیں. شنیلا کے فائنل نوٹ پہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حامد، آپ نے اتنی خوبصورت انفارمیشن ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. اور ناظرین، آپ سے میں صرف یہی استدعا کروں گی کہ آج کی رات جب آپ لیلۃ القدر کو پانے کا اہتمام کریں اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سونی دھرتی کو، سونی دھرتی پہ بسنے والے تمام لوگوں کو، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں لوگ بس رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اذیت کا شکار ہیں، ان تمام کی خلاصی کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.